باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو بظاہر بہت چھوٹی سی آیت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن عظیم کی یہ کنجی ہے اور ہر جائز کام، خواہ وہ دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، اس کی بھی کنجی ہے۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے جنتوں کا جب مشاہدہ فرمایا تو وہاں پر 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی نہر، ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر اور ایک شہد کی نہر۔ آقا کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا چشمہ کہاں ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ نہریں کہاں سے نکل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اس چشمے پر لیے چلتا ہوں کہ جہاں سے یہ نہریں نکل رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام اس فرشتے کے ساتھ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بڑا سا پیڑ ہے جو بہت ہی نورانی پیڑ ہے اور اس کے نیچے ایک شاندار عمارت بنی ہوئی ہے۔ اس عمارت کے دروازے میں قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس تالے کی کنجی آپ کے پاس ہے اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمائی اور اس تالے کو چھوا تو وہ تالا کھل گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ 4 ستون ہیں اور چاروں ستونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کی میم سے دودھ کی نہر جاری ہے اور اللہ کی ہا سے پانی کی نہر جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب کی نہر جاری ہے اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ یہ چاروں نہریں اس مکان کے اندر سے، جن میں چاروں ستونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، وہاں سے نکل رہی ہیں۔ آواز آئی کہ اے محبوب، آپ کی امت میں سے جو بھی اس آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے گا تو اس کو ان نہروں سے سیراب کیا جائے گا، پانی بھی پینے کو ملے گا، دودھ بھی پینے کو ملے گا اور شراب طہور بھی پینے کو ملے گی، شہد بھی پینے کو ملے گا۔ تفسیر کبیر میں ایک اور اس کی فضیلت میں روایت ہے کہ فرعون نے جب تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو دعوی خدائی سے پہلے اس نے ایک عالی شان عمارت تعمیر کرائی اور اس عمارت کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحریر کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو تبلیغ اسلام کی تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی۔ وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، میں اس کے اوپر عذاب نازل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس نے اپنے مکان کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحریر کیا ہے یا تحریر کرایا ہے، اس کی برکت سے یہ عذاب سے اور میری سزا سے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو مکان کے اندر اس کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ مکان سے نکال کر بحر قلزم کے اندر اس کو عذاب میں گرفتار کیا اور اس کا خاتمہ بحر قلزم کے اندر ڈوب کر ہوا۔ کیا ہی شاندار یہ کلام ہے کہ ایک وہ شخص کہ جو مؤمن نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جان، اس کے مال اور اس کے مکان کو محفوظ بسم اللہ کی برکت سے رکھے ہوئے ہے۔ اور وہ شخص کہ جو مؤمن ہو، ایمان والا ہو، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر جائز کام کے شروع میں پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور یقیناً اس کا جان، اس کی مال اور اس کی تمام وہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں وہ سب محفوظ رہیں گی۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔